اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اہلیان ہرنولی، مجلس حضا میں تشریف لانے والے تمام مواحد مجاہد، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق حسین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین، اپنے لیڈر حضرات، خاص طور پر قبلہ سید صادق الامین شاہ صاحب اور انتظامیہ حضرات، پی پی 88 کے کینڈیڈیٹ جناب محترم ڈاکٹر ثاقب جوڑا صاحب اور شیر محمد سیالوی صاحب، جناب روہتاس صاحب، نوید رضوی صاحب، تمام دوستوں سے اجازت لے کر ان کا شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل میں اتنے نظریاتی لوگوں کے سامنے مجھے چند لمحے کے لیے فکر حسین کے عنوان سے مزین اس مجلس میں لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ اور ایک بار مل کر سبحان اللہ کی آواز بلند کیجئے تاکہ میں آغاز کر سکوں۔ اور تھوڑا تھوڑا جس طرح صادق الامین صاحب نے فرمایا تھا کہ قریب آ جائیں تو محفل کی رونق بن جاتی ہے، اگر میں بھی آپ کا مہمان ہوں، اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور میں ایک شاعر ہوں، تو شاعر کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ رہتا ہے اپنے سامعین سے، اور شاعر کے لیے آکسیجن ہوتی ہے سامعین کی حاضری اور ان کی آواز۔ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، چاند لمحے کی حاضری ہے۔ تو سب سے پہلے جس سبجیکٹ سے شروع کروں گا، جس سے قبلہ نے بہت زیادہ جس پہ بات کی، وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ بات کی، تو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اصل میں اتنا بڑا وہ حساسیت بیان کر رہے تھے، اتنا بڑا حساس معاملہ ہے یہ، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے کفار کی۔ اور یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان کو شکست دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں، تو تھنک ٹینک بٹھا دی انگریز نے، اور ان تھنک ٹینکس نے اس کے لیے ایک سجیشن رکھی کہ یہ صورتحال ہے کہ ان سے جذبہ جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ جذبہ جہاد ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کے پاس ایک نبی آئے گا، یہ نبی کی بات مانتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے، نبی آئے گا وہ جہاد ختم کرے گا۔ میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ زمانہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ جہاد کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے۔ لیکن جب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا تو پھر جب جہاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تلوار کو توڑ دیں گے اور جہاد ختم کرنے کی آیات اتریں گی۔ لیکن انگریز نے کیا کیا؟ اس نے ایک جھوٹا نبی لانچ کیا، چونکہ وہ جھوٹا نبی تھا اس لیے اس نے پہلی آیات میں ہی جہاد ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک سازش تھی، اس کی وجوہات یہ تھی۔ ختم نبوت پر جو پہلی ضرب انگریز نے لگائی وہ جہاد کی وجہ سے لگائی تھی۔ تو میں اس ضمن میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں اپنے حاضری کا، لیکن آپ نے پوری توجہ کرنی ہے کہ جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی منے دا۔ یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے میرے۔ جہاد ختم کرن آلے نو کون پاگل نبی منیندہ، تے انگریزاں تو ڈرن آلے نو کون پاگل نبی منیندہ۔ نبی اللہ نو جان لیندہ ہے جیڑی جاتے او جائے جنت، تے لیٹرین اچ مرن آلے نو کون پاگل نبی نبی اللہ نو قبلہ نبی اللہ نو جان دیندہ ہے جیڑی جاتے او جائے جنت، او جائے جنت، تے لیٹرین اچ مرن آلے نو کون پاگل نبی منیندہ۔ ہرنولی آلے ہوں نبی ہوئے تے کانا ہوئے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ نبی ہوئے تے کانا ہوئے، جہال تاندہ حساب کوئی نہیں، 100 سوال انت کس ایک دا توڑے کولو جواب کوئی نہیں۔ اور قادیانی دے پیروکارو کوئی تقلید دلیل سمجھو، کتاب اتر دی نبی دی اتے، نبی لکھیں دا کتاب کوئی نہیں۔ کتاب اتر دی نبی دی اتے، نبی لکھیں دے کتاب، کتاب اتر دی نبی دی اتے، نبی لکھیں دے کتاب کوئی نہیں۔ رتبہ بشر دا دو چند کار دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کار دیتا ہے۔ رتبہ بشر دا دو چند کار دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ رو زیر کمند کر دیتا ہے،
ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جس بندے ایمان ہے کہ نبوت دا دروازہ بند ہے قیامت تک بند ہے اور کوئی آکھے میں نبی ہاں تو کافر ہے کوئی اس نو مننے تو بھی کافر اور حضرت فرماتے ہیں حساسیت اتنی ہے کہ قادیانی دے منہ دی طرف غور نال ویکھنا بھی گناہ ہے قادیانی نو ویکھنا بھی گناہ ہے اتنا احساس معاملہ جس بندے ایمان ہے نا نبوت دا دروازہ بند ہے اگلے شعر تے توجہ کرے سو کہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد اکھاں یا شاید چٹا میں کام آنے سا ممکن انسان کسی مجبوری دے تحت 9 میار آخ دے میں کہ سورج ٹھنڈا تے کان چٹا سورج ٹھنڈا تے کان چٹا لیکن ہرنولی آلے ہو سکتا ہے سورج نو سرد اکھاں یا شاید چٹا میں کام آنے سا نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام آنے سا نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نہ منے ساں اراز میرا اٹل ایمان ہے تو قادیانی دی گل کرے نا میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی نبی عیسیٰ نو تا منے ساں میرے نبی دا جو کلمہ پڑسی نبی عیسیٰ نو تا منے ساں یہ تا بڑا سبجیکٹ ہے بہت لمبا سبجیکٹ ہے یہ تا مکڑا نہیں سمندر ہے میں چونکہ وقت کا میں اس سبجیکٹ کی طرف آنا موضوع کی طرف آنا شعور زندگی کا فکر حسین ہے فکر حسین عنوان ہے کانفرنس کا تو ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے شعور زندگی کا فکر حسین ہے پیغام بندگی کا فکر حسین ہے اور مثال کوئی ایسی دکھائے روئے زمین پر مثال کوئی دکھا دے روئے زمین پر تائید ایز دی ہے عرش برین پر قربان اے حسین تیرے صدق و یقین پر قربان اے حسین تیرے صدق و یقین پر ہر دور میں ہر حال میں اللہ کے دین پر نہ آنچ آنے دینا فکر حسین ہے اور جان جانے دینا فکر حسین اور جان جانے دینا فکر حسین ہے توجہ کرنی ہے نماز کی 3 حالتیں بیان کروں گا اور اس پر شعر کہوں گا کہ جلسے رکوع قیام نماز 3 حالتیں جلسہ ہے 2 سجدے دے درمیان باون رکوع آدن گودے تے جھکن قیام آدن نماز کھلومن پوری توجہ نال چڑھ دی کہ 400 شعر دی بولنا ہے جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دیندا کھلوندی کتھے نماز جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کتھے نماز مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ سجدے چو سر نہ دیندا تو ہوندی کتھے نماز سجدے چو سر نہ دیندے تو ہوندی کتھے نماز اور حسین بیٹھے نبی دی کان تے حسین لاوے تا سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کان تے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدے دا قرض دل چو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل بھی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے کیوں جو نماز ہوئے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی نماز او ہے علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی مکہ ہر تو لکا کے پڑھی مدینے ہر کن دکھا کے پڑھی نماز ہوا ہے حسین سجدے چ سر تن تو کٹا کے پڑھی شعر سننا کہ سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا خدا یہ تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا خدا یہ تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا اور قرآن ہوا ہے ملا مسجد رود منبر تے کھڑ کے پڑھ دے کوئی جلسے چ نکل کے پڑھ دے کوئی حجرے چ بڑھ کے پڑھ دے کوئی شبینے کوئی تراویح کوئی فر کو اڑ کے پڑھ دے قرآن ہوئے حسین کربل وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے شعر سننا ہرنولی آلیاں کہ قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا قرآن بن کے وکھائی رکھیا خدائیاں تنے اس نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا اور قبلہ صادق امین صاحب کمپیئر ویکھنا شاعرانہ کمپیئر ہے موازنہ ویکھنا باب آدم ودھایا کمبا اے دنیا دی عبادی اربا سے نا اے باب آدم علیہ السلام دی
کرامت ہے دنیا دی آبادی عرب پھیل گئی ہے لیکن گل ذہن تے رکھنی ہر نولی دی لبیک آلیوں کنبا ودھاونا سوکھا باب آدم ودھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا باب آدم ودھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیلج بچایا کنبا حسین کربل گھنایا کنبا نوح کشتی بہایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے دیکھوایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے دیکھوایا کنبا اکھی دے دے لی اکبر تیلی اسگر کوہائی رکھیا سبحان ربی یا لالا سجدے چ کچھ دی رگن پڑھائی رکھیا خدا آئیں تنے اس نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا خدا آئیں تنے اس نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا اور یہ نانے اور نواسے کی محبت کیا مثالی ہے اور جس بندے نا نانے تے نواسے نال بجاک وقت پیار ہے مل کے سبحان اللہ یہ نانے اور نواسے کی محبت کیا مثالی ہے پسند جیسے مصنف کو کوئی تصنیف ہوتی ہے پسند جیسے مصنف کو کوئی تصنیف ہوتی ہے خدا کا لاڈلا یہ اپنی لاڈلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے خدا کا لاڈلا یہ اپنی لاڈلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کون حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین یہ علماء کرام کہتے ہیں شباب الجنہ کا ترجمہ کرتے ہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار حالانکہ میں تو یہ بھی ترجمہ کرتا ہوں کہ شباب الجنہ جنت کا شباب بھی تو ہو سکتا ہے نا کیونکہ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے جنت میں بچے نہیں ہوں گے جنت میں سب جوان ہوں گے تو حسین پوری جنت کا سردار ہوا جب جوان ہی ہوں گے سارے تو گویا حسین پوری جنت کا سردار ہے اور لیکن اگلی بات سننی ہے اگر ایمان بڑھ جائے نا تو میری طرف لٹائیے گا تاکہ میرا مزید ایمان بڑھ جائے توجہ کرنے کا کون حسین جنت کا سردار حسین جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت کے اس سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اس فاطمہ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اسے جنتی جنتی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں اور اجاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے بدن پہ ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں لیکن جو نقل کا عادی ہو رولی والو جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے نقل کا عادی کون ہے قبلہ کی اجازت سے آپ کو بتاتا ہوں نقل کا عادی کون ہے نقل کا عادی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اصل پہنچا نہ ہو اور کیوں نہیں پہنچا تھوڑی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں کیوں نہیں پہنچا یہاں لوگ بیٹھے ہیں قبلہ صادق الامین صاحب نے کچھ باتیں کی بڑی قیمتی یہ لوگ بیٹھے ہیں سن لیں یہ دوسری وہاں پر چوک میں جائیں گے بیٹھک پہ جائیں گے آگے سے ایک بندہ ملے گا وہ انمان وہ کہے گا حضرت صاحب نے کیا فرمایا تھا آپ کہیں گے یہ باتیں انہوں نے کی تھی وہ کہے گا تمہاری بات کو تو میں مانتا نہیں اب تمہاری بات کو نہیں مانتا اچھا اس کو پتہ کیسے چلے گا یہاں موجود نہیں تھا جو موجود تھے ان کو مانتا نہیں ہے سمجھ آئی ہے خود موجود نہیں تھا جو موجود ہے ان کو مانتا نہیں اس کے پاس نقل ہے اصل نہیں ہے جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل
یہ بد نسل کیا سمجھے، یہ بے نسل، یہ بد نسل جو خلیفۃ بلا فصل صدیق اکبر کی عظمت کو سمجھتا نہیں یا سمجھنا چاہتا نہیں، اس کے لیے ایک جمہوری سوال کر رہا ہوں۔ سوال ہے، ملک جمہوری ہے، جمہوری سوال سننا ہے کہ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اچھا جنوں پیڑ نہیں ہو سارے مل کے سبحان اللہ۔ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے گھر دے رسیمیں تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ او کملا تے جلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی ریون تینوں کیڑی پیڑ؟ خدا دی خلافت تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے ماں بہن کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اے گھر دے رسیمیں تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ او کملا تے جلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی جنوں مرضی ریون تینوں کیڑی پیڑ؟ تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ اچھا خرم بھائی اگر واطوی پیڑ ہے نا، اس نے واطوی پیڑ ہے تے لگاتار پیڑ ہے تے ہر سال پیڑ ہے۔ اچھا ہر سال اچھا پیڑ ہے، پیڑ دا کیا علاج ہے؟ کوئی پین کلر درداں دی دوائی، کوئی ٹیبلٹ کیپسول یا انجیکشن، ایک چھوٹا جا انجیکشن لیندہ میں پیا تجویز تے علماء کرام اے وڈے ایم بی بی ایس ہیں نا اسی کمپیوٹر ہاں لا سے چھوڑنا دسنا ہی نہ ہوندہ توجہ کرنی ہے انجیکشن چھوٹا جا ایک خودے داند حضرت خودے داند ہوندے نا انہوں نے دیکھی دی پٹیاں بدیوں گے نہیں آن اچھا ایک دائرے دے گرد گھندن عقل محدود سوچ محدود عمل محدود کچھ نہیں کر سکتا اور ہونتا نا منہ سے صحابہ بیل آ گیا ہونتا انشاءاللہ پاس ہو سی دوات کے کرے سی توجہ کرنی ہے ایک خودے داند ایک دائرے وچھن جتے کہ کر سکدیں بس نہیں کو رات سدیسن پہ ای توتے کہ کر سکدیں جہاں دے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کہ کر سکدیں اور جہاں دا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا دا کتے کہ کر سکدیں جنتی جنتی واہ حسین واہ واہ حسین واہ حسین واہ جنتی شیر کا یہ حضرت صاحب اور تاس بھائی کی فرمائش شیر دوبارہ سارے مل کے سبحان اللہ ایک خودے داند ایک دائرے وچھن جتے کہ کر سکدیں بس نہیں کو رات سدیسن پہ ای توتے کہ کر سکدیں جہاں دے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کہ کر سکدیں جہاں دا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا دا کتے کہ کر سکدیں لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفاق کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حق تے باطل نو مکس نہیں کرنا ولا تلبسوا الحق بالباطل مکس نہیں کرنا چھاننی لامنی چھانی سمجھیں دے ہو نا چھانی لامنی ہے تے عام نہیں لامنی خادم حسین رضوی آئی لامنی عام چھانی کیا بات رات تو بھٹک گیا ہے اس نے رضوی کھٹک گیا ہے جیڑا رات تو بھٹک گیا ہے ان رضوی کھٹک گیا ہے کفر دے گلے چھ ہڈی بان کے زلہ ٹک گیا ہے اور ہاں سچائی رضوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر سچائی رضوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر اگر تقریر نہ سنی جنازے تو اندازہ کر اگر تقریر نہ سنی سچائی رضوی دے چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر اگر تقریر نہ سنی جنازے تو اندازہ کر اور عشق و مستی دی داستانہ دورا گیا ہے عشق و مستی دی داستانہ دورا گیا ہے بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے ڈاٹ کھلوے تک اللہ بندائی کافی ہوندہ ہے ویل چیئر تے بیک رضوی رسا گیا
بے شمار اور مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی یادن اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی یادن اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی یادن ساری راز کرون اولا دی بچی گرد نو رضوی یادن اور جہاں دی پوسٹ دی آئیڈیاں باندھا میرے سے مارد نو رضوی یادن ادھ مرد نو رضوی یادن ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنے حضرت عثمان دا نام قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز نال سمجھائی شان عثمان حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں ایک شان واسطے ایک شعر پڑھدا پیاں اگر تواڈے معیار تے پورا ہوتے توجہ کرنی حضرت صاحب آپ کے لیے کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے یہ آزمائشوں کے ایک تسلسل کے بعد بنتا ہے کسی یہودی کسی مدودی کو کیا خبر ہو عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنے ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے کون عمر کون عمر ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے اور سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ اور وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے 1400 سال پہلے ایک وفا کی ضرورت تھی وہ جینوئن ریل اصلی وفا تھی وہ آج والی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والی وفا نہیں تھی وہ جینوئن وفا تھی اس وفا کے لیے شعر سننا ہے وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریکوں کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارہ کا نکاح ہے کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے گواہ بھی معتبر چاہیے ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے اور رنگ راز وٹیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گنا رنگ راز وٹیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گنا صدیق دا نعرہ لا نسلان دا پتہ کرنے روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا کون اور جہاں دی قسمت دے بچ لکھی ہے شاہ بندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آج بھی رستہ وکھائیں دے راندن تائی مسافر بھٹک نہیں سکتے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا شیر توجہ نال پوری توجہ نال وہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑندا تو دے متھے کھجورا لینے اور جیڑا گھر نہیں سوئی چھڑندا تو دے ذمے کھجورا لینے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا شیر سننا اگلے سال تے کام آسی کہ میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے صرف ہوٹھاں تے نہیں اشتہاراں تے نہیں ہے میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا حسین شاہ تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا میدان کربلا دا شہنشاہ حسین آخدا میدان کربلا دا شہنشاہ حسین آخدا جوان جنتیاں دا سربراہ حسین آخدا حیا حسین آخدا وفا حسین آخدا تیری میری عقیدت فرق انتا دو لفظ تو ہائے حسین آخدا میں واہ حسین آخدا تو ہائے حسین آخدا شیر پوری توجہ چاہی دیئے شیر آگیا بڑا تاریخی نوجوان دی تربیت واسطے کہ ابو بکر عمر دے نا دے بندے
اگر موجود ان 72 بچ علماء دا پتہ لگا تو ان شاید پتہ نہ لگا اس اچھا 72 شہیدان دا نام پوچھو نہ کو 72 شہیدان نہیں تو گوگل تے سرچ کر لو اچھا عمر تو بکر نام دے بندے موجود ہیں یہ ایک اور طریقہ لا لینے جس نے زواری دی کیتی سعادت نصیب ہوئی جس نے اس کو پوچھو کہ امام پاک دی قبر تے ویکھی وہ اسی ہاں ویکھی اچھا قبر ویکھی تے قبر دا نقشہ دا ساچا نا قبر دے نال ہی کو قبر ہیں کہ کلی قبر آئی وہ اکسی نال بھی قبر ہیں ہون اس نو آنکھوں نہ قبر آلے دے نا دس بینار پاکستان تو چھلانگ مار ویسی زار پی ویسی نا نہ دسے سی کیوں نہ دسے سی کیوں جے میں نانے دی قبر دا نقشہ انجھے نواسے دی قبر دا نقشہ نانے دے نالی ابو بکر تے عمر نواسے نالی ابو بکر تے عمر ابو بکر تے عمر ایک اور طریقے نال جگال کرنا ہے ایک اور طریقے نال اس تو بعد میں واپس ایک طرف آنا کوئی ذی شعور پڑھا لکھیا با شعور بندہ نوجوانوں کی تربیت واسطے یاد رکھنا ایک بندہ اس کو لاوے پڑھا لکھیا سمجھدار ذہین ترین انسان ہو آکے تیرا بیٹا پیدا ہویا تے نہ رکھ اچھا او ہن نہ پہ رکھے دا او آخ دے وے ادھر نہ رکھو چا وڈا کچھ عرصے تو بعد ادھر دوسرا بیٹا پیدا ہوئے بندہ آوے اس کو لوں ادھر نہ رکھ او آخ دے وے ادھر نہ رکھو چا نکا توجہ کرنی وڈا نکا بڑا چھوٹا اکبر اصغر کوئی نا نہیں اصل نا دس نہیں تو تیری کتابہ چمید سینا باکر مجلسی توجہ کرنی ہے بڑی قیمتی گالے اصل نا دسنا نہیں تو توڑی کتابہ چوں مید سینا اکبر اصغر کوئی نا نہیں ہے بڑا چھوٹا تے بڑا نکا کوئی نا نہیں ہے اصل نا دس عظیم آستانے دو نمبری تا نہ کر عظیم آستانے دو نمبری تا نہ کر تاریخ دے بہانے دو نمبری تا نہ کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھ کے اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تا نہ کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھ کے اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تا نہ کر حسین دے گھرانے دو نمبری تا نہ کر ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ توات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہ سکے توات ثابت پکی جاری توات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکدا تو جینو مشکل کو شاہ منینے اسے نو مشکل دیر پسینے تو جینو مشکل کو شاہ منینے اسے نو مشکل دیر پسینے تو کہے جڑے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکدا تو کہے جڑے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکدا اور ہاں قتل حسین مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے سنی نہیں چھوڑیں دے سنی کیوں نہیں چھوڑیں دے کیونکہ اے واقعہ ہے چٹے ریندا ایک رات نہیں آئی رات گلہ چھپا لیں دی او دیگر دا ٹائم آئی توجہ کرنی ہے اے منظر چٹے ریندے ہیں اے ظلم شبینے نہیں ڈٹھے شیر تے توجہ کرنی ہے میں آکھنا کیا چاہنا اے منظر چٹے ریندے ہیں اے ظلم شبینے نہیں ڈٹھے کیا میلے زین دی لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے نہیں ڈٹھے قاتل مقتول دے وارثاں تو تازدگی نظر چرائندے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے آہا وطراز مدینے نہیں ڈٹھے جنہ قاتل مقتول دے وارثاں تو قاتل مقتول دے وارثاں تو تازدگی نظر چرائندے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے آہا وطراز مدینے نہیں ڈٹھے کون ہیں مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے پہلی تاریخ پر یہ کمال کر دکھائیں گے لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے آخری اشعار انشاءاللہ زندگی ملاقات بحال کر دکھائیں گے پہلی تاریخ پر یہ کمال کر دکھائیں گے لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے آخری اشعار میں پڑھنا چاہنا ہے دو کائنات دی عظیم ہستیاں ہیں آمنے سامنے بیٹھیاں دو دے درمیان گفتگو ہوئی اچھا ایک گفتگو سن کے ان ہستیاں دا نا ذہن تے بہا کے اگر اس روایت نو وائرل کر دے
ایک امت مسلمہ دا فساد ختم ہو سکتا. توجہ کرنی ہے کون ہستیاں گفتگو کیا ہے. علی کو تکیا تے تک کے ہس پے. نبی دے پہلے ولی دی گل ہے. نبی دا پہلا ولی صدیق اکبر ہے اور علی کو تکنا عبادت ہے. اچھا ایک حضرت علی دی شان سے میں شعر پڑھ کے اس ربائی بات پڑھتا ہوں. وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے, جسے تقسیم کرنے دے, جسے جتنا لٹانے دے. محمد ایک خزانہ ہے, علی ہے جس کا دروازہ, یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک. محمد ایک خزانہ ہے, علی ہے جس کا دروازہ, یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. اور خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا. خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے. علی کو تکیا تے تک کے ہس پے. نبی دے پہلے ولی دی گل ہے. علی جو پوچھیا تے والدہ سایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے. کیڑی کہ روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی. روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی. تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی. پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی. علی تو ملسی. علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے بھی ہکری اکلے بے کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئے کہ تیری انگلی ہے میری انگلی, منافقہ نو نہ پڑھنا دے میں, جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپن نہ دے. لیکن نا پوری توجہ نہ سننے کہ نادانستہ اس کا قلمدان چومتا ہے تو. نہ سمجھتے ہوئے بے خیالی میں نادانستہ. توجہ کرنی کس کا قلمدان چوم رہے ہیں؟ نادانستہ اس کا قلمدان چومتا ہے تو جب اس کے ہاتھ کا لکھا قرآن چومتا ہے. جب اس کے ہاتھ کا لکھا قرآن چومتا ہے تو 65 لاکھ مربع میل قشر ارض پر معاویہ کے گھوڑوں کے نشان چومتا ہے. اور معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا. معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا. تے کہاوت سنی ہو سی جو ماں کی کتے نو پاچ نہیں سکتا. اور سائن بھوکن آلے اتے دنیا لانت ڈھوندی راسی, جینو رضوی دور دور کیتی انو دور دور ہو دی راسی. دور دور کتیا